تو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ گپ شپ تو کرنا چاہتی ہے اور معاملات طے کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہماری ناک بھی بچ جائے اور ہمارے معاملات بھی سیٹ ہو جائیں اور چیزوں کو بڑے پولائٹلی اور ایک طریقے سے وہ کہتے ہیں ذرا تبدیلی آئے، ایسی تبدیلی اور اس برق رفتاری سے تبدیلی نہ آئے کہ جس میں پتہ چلے کہ اسٹیبلشمنٹ ہار چکی ہے اور ان کے دانے مک چکے ہیں۔ اس لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ ذرا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ریولوشنری جو چینج ہے وہ آئے اور اس کے لیے تھوڑا سا ان کو ٹائم مل جائے اور چیزیں ہوتی ہوئی سلولی نظر آئیں اور ایسے لگے کہ یہ ایک قدرتی انداز میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ساری صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ پلیئرز جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے کلیم کر رہے ہیں اور ان میں ہی کچھ ہمارے دوست بھی شامل ہیں۔ جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے جی کہ ہم کسی وجہ سے ہی چل رہے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے، ورنہ ہمارے لیے کیوں جیل کے دروازے کھلیں۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن ہے، کیونکہ ایک طرف آج پہلا دن تھا محمود خان اچکزئی صاحب کا لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ ان کی تقرری ہو گئی اور کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے بہت ہی سینئر رہنما ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کام اس میں نواز شریف صاحب نے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بات اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے، اس وقت تک اس بات کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ خود مستند انداز میں کہیں سے یہ خبر آ نہ جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان سے جب یہ بات پوچھی گئی، سوال کیا گیا کہ یہ جو لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں کوئی نواز شریف صاحب نے کوئی رول پلے کیا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں، لیکن یقیناً ایاز صادق صاحب نے ان سے بات کی ہوگی، لیڈرشپ سے بات کی ہوگی، تب ہی یہ ہوا ہے۔ لیکن حقیقت ایسی ہے کہ اگر یہ کام نواز شریف صاحب نے ہی کرنا تھا تو بہت پہلے ہو جاتا اور عمر ایوب صاحب تو کب سے ڈسکوالیفائی ان کو کیا جا چکا ہے، تو اس وقت ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور پھر اس کو روکا گیا تھا کہ جو اسپیکر نے بتایا ان کو روکا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، وہ کہتے تھے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے۔ اب یہ سوال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایاز صادق صاحب، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے اور آل شریف اور ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی دانشوران ہیں، وہ سب کے سب یہ بات بند کمروں میں بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں، یہ سارا کچھ فیصل نصیر صاحب کروا رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اگر ہماری آپ سے کیا دشمنی، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جیل کی دروازے کھلیں گے تو وہ فیصل نصیر صاحب کھلوائیں گے یا فیلڈ مارشل کھلوائیں گے، ہمارے اس میں کیا رول ہے؟ تو اس لیے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس طرف توڑ دیتے ہیں۔ یہی کام سید یوسف زئی گیلانی صاحب نے بھی کیا تھا کہ میرے پہ بھی جو دباؤ ہے وہ انہی کا ہی ہے، ورنہ مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کا بطور لیڈر آف اپوزیشن نوٹیفیکیشن جاری نہ کروں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ فیلڈ مارشل اور جناب فیصل نصیر صاحب یہ دو بندے ہیں، ان سے جا کے بات کر لیں۔ تو اس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جب بات یہ ہو گیا ہے نوٹیفیکیشن، تو ساتھ ہی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا نام، اگر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمران اسماعیل صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں اور محمود مولوی صاحب ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب ان کا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے، اور اگر وہ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور وہ باہر نکلے ہیں ملاقات کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آشیرواد حاصل ہے، اور ان کو آشیرواد یہی حاصل ہے کہ جا کے آپ بات کریں اور سب سے پہلے آپ مطالبہ کریں، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے خود تو یہ مطالبہ نہیں کیا، انہیں کہا ہوگا اور عمران اسماعیل صاحب کو کہا ہوگا، ان کو تو خیر اتنے زیادہ ان کا رول نہیں ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کو ضرور کہا ہوگا کہ آپ پہلے یہ مطالبہ کریں کہ پہلے لاہور والے اسیران کو جو ہیں ان کو ریلیز کروائیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو، میاں محمود قریشی صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو،
यास्मीन राशिद साहिबा को, इन सबको, उमर सरफराज को रिलीज करवाएं और आप इस तरफ से आएँ तो हम पहले उनको रिलीज करेंगे, उसके बाद फिर आगे बातचीत शुरू होगी, फिर हम उनको इमरान खान साहब के पास भेजेंगे ताकि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो उभरना शुरू हो और जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे मामले को बढ़ाएंगे। अब ये जो बात है, क्योंकि उसकी रीजन मैं आपको बता दूं कि चौथा साल चल रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब का, और चौथा साल शुरू होने के इब्तदा में जो वजीर खजाना एडमिट कर चुके हैं कि जनाब बिल्कुल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा हैं और बिजली की कीमतें बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। ये वजीर खजाना ने कहा और वजीर खजाना ने ये बात उस वक्त कही जब मलबा वजीर खजाना पे डालने की कोशिश की गई, और जब उन्होंने कहा कि ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं और मुझसे इतने काम करवाए, IMF के 2 प्रोग्राम मुझसे अप्रूव करवा लिए और आलमी मालियाती इदारों से ग्रांट्स लेनी हो, कर्जे लेने हो, वहां मैं जाता हूं और मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब ये मुझे भी असद उमर बनाना चाहते हैं, मुझे भी हफीज शेख की तरह रुस्वा करना चाहते हैं, मुझे भी शौकत तरीन बनाना चाहते हैं और मुझे भी मुफ्ता इस्माइल बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा जब वो आए और उन्होंने कुछ, मेरी इतला के मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे कवर करते हैं इकोनॉमी को कवर करते हैं, इकोनॉमिक रिपोर्टर, उनको भी उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा जनाब ये इस तरह से नहीं है, ये पॉलिसी वहीं से आ रही है, रावलपिंडी से पॉलिसी आती है और उसके बाद हम उन्हीं के पाबंद हैं और वही हम पॉलिसियां लेके चल रहे हैं। और पहले SIFC था, वो सारे का सारा काम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी। इसलिए मैं तो हूं इस काम के लिए रखा हुआ हूं कि जनाब कर्जे मंजूर करवाने हैं और ग्रांट्स लेनी है, बस ये काम है मेरा और मैं वो काम कर रहा हूं, इसलिए मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। और जो भी बजट बना है वो भी IMF ने बनवाया और ये सारा कुछ किया, तो इसलिए मुझे दोष मत दें। उसके बाद आज जो है वो पहले कराची चेंबर से, फिर लाहौर चेंबर से, आज फिर आतिफ अकरम शेख साहब हैं, वो आए मैदान में और उन्होंने आके बता दिया कि जनाब अपनी आंखें खोलें और ये जो मिल और इंडस्ट्रियल यूनिट जो हैं, हमारे कारखाने, मिलें ये बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो ये जो मिलें हैं ये कई कई दिहाइयों के बाद बनती हैं और ये एम्पायर खड़ी होती है, और जब ये बंद होती है तो इसका मतलब है आप 3 दिहाइयां पीछे चले गए, और ये एक ही नस्ल नहीं बनाती है, 2-2 नस्लें इनमें खपत होती है, 2-2 3-3 नस्लें इसमें जाती हैं, तब जाके एक इंडस्ट्रियल यूनिट एम्पायर जो है वो खड़ी होती है और वो फायदा देती है। उससे पहले तो वो अपना हिसाब किताब भी बराबर कर रही होती है। इसलिए अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस पे शादियाने नहीं बजाने चाहिए, बल्कि इस पे सोचना चाहिए। ये गैर मामूली वाकयात हैं और पाकिस्तान इस हद तक तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो सबसे बड़ी हमारी खपत थी वो बंद हो गई, उसके बाद अगला जो है रियल एस्टेट जो है वो बंद हो गया, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, और वो बंद होती है तो 40 इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं और 40 इंडस्ट्रीज वो बंद हो गई। इसलिए इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि पूरा इस वक्त स्टक हुआ है। तो जब ये सारी चीजें आ रही हैं, आपका SIFC जो है वो बिल्कुल 0.00 प्लस 0 जो है वो हो चुका है, और अब हमने काफी अरसा हो गया DG ISPR साहब से कभी नहीं सुना कि SIFC का कोई प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हो और रिपोर्टर्स को बताया हो, वरना वही SIFC था कि मरियम साहिबा के साथ जनाब फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, जनाब DGMI और बाकी सारी के सारी फोर्सेज जो हैं वो वहां पे जाके उनका इफ्तिताह कर रही होती थी, और वो सारे का सारे जो प्लान थे वो कहाँ गए, वो सब तलपट हो गए। क्योंकि इसलिए उसकी वजह यह थी कि ये सिर्फ दिखावे के मामला थे और $100 अरब वहां से आना था, तो $100 अरब तो क्या $1 करोड़ भी नहीं आ सका। तो इसलिए ये जितना भी ये बंद कमरे में पहुंचे हुए, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि कहा जाता है जब ये बात होती है कि जनाब ये तो इमरान खान से और PTI से बहुत नफरत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पूरे का पूरा इदारा नफरत करता है, इसका कोई इम्कान नहीं है, उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है।
تو میں یہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ کوئی ادارہ بھی نہ ہی پی ٹی آئی سے اور نہ ہی عمران خان سے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے اس طریقے سے کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی ادارہ بھی، نہ سول نہ ملٹری۔ یہ سب 1+2 1+3 کا کھیل ہے اور ذاتی مفادات کا کھیل ہے، اور ذاتی مفادات اور ذاتی سیاسی انتقام کا کھیل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب بھی اس لیے سمجھا کے سمجھانے والے تنگ آ چکے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، کیونکہ اس حد تک شاہ محمود قریشی صاحب نے آج گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی اور میں نے کوشش کی کہ جنہیں مجھے پیرول پہ رہا کر دیا جائے تاکہ میں ان کے نماز جنازہ میں شرکت کر سکوں، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ فسطائیت ہے۔ اور ایک ادروائز بھی کہ یہ جو پکڑ لیے ہیں، پکڑ کے بند کر دی ہیں 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں، سارے کے سارے رہنما بزرگ ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ جیل میں، ان کی حالت کیا ہے، یہ سارے کو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، مئی میں 3 سال ہو جائیں گے۔ 3 سال سے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ نہیں مان رہے، اور وہ کسی قسم کی آپ کی بات پہ نہیں آ رہے۔ وہ کیوں آئیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب کوئی جرم کیا نہیں تو پھر ہم کیوں یہ کام کریں، جبکہ ہر روز ایک نیا بیانیہ آ جاتا ہے 9 مئی کا۔ اور 9 مئی کو میں بار بار اس بات پہ ضرور کہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب کا نیا ٹویٹ دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اسرائیل نے کروایا تھا 9 مئی، اور رضا پہلوی کے پیچھے بھی اسرائیل ہے اور عمران خان کے پیچھے بھی اسرائیل ہے۔ یعنی کہ اب رات کو جب مشروب مغرب کا چڑھتا ہے سرور، تو اس کے بعد آپ ان کے ٹویٹس دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے جو دوست نکلے ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں اور عمران اسماعیل ہیں، فواد چودھری صاحب خاص طور پہ وہ نکلے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، اور کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا کوئی راستہ مل جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ کو، کہ کھل کر آئیں اور کھل کر بات کریں، اور یہ انڈائریکٹلی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بات کرنی ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے ہوگی، بات ہوگی تو راجہ نصر باز کے ذریعے ہوگی، جو عمران خان صاحب کے قابل اعتماد، قابل بھروسہ لوگ ہیں۔ اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو 1 قدم نہیں 2 قدم پیچھے جانا پڑے گا، اور جب پیچھے جائیں گے تو اسی سے راستہ نکلے گا اور یہیں سے معاملات ہوں گے۔ اس کی